معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محبوب خان اصغر، آپ کے پسندیدہ موضوع یعنی حیدرآباد جو کل تھا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کی یا ہماری ملاقات دنیا میں بہت سارے لوگوں سے، بہت ساری شخصیتوں سے ہوتی ہے، بہت سارے انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن ان میں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی شخصیت کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو یہاں مدعو کیا ہے، آپ محمد ریاض الحسن صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ملک سے باہر گزرا ہے، لیکن یہ جہاں بھی رہے تہذیب کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور تہذیب کو وہاں نمایاں بھی کیا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں یہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے میں جناب ریاض الحسن صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو ہمارے محترم، میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہمارے سامعین کے لیے آپ خود اپنا تعارف پیش کریں۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، میری فیملی کا تعلق حیدرآباد سے ہے، لیکن میرا بچپن ورنگل میں گزرا اور وہیں سے میں نے میٹرک کے بعد حیدرآباد میں منتقلی کی فیملی کے ساتھ، اور یہیں پر میری اعلیٰ تعلیم ہوئی نظام کالج سے انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد جے کالج سے BA کی ڈگری 1960 میں کرنے کے بعد دلی میں ملازمت کی 1-2 سال، اور وہاں سے پھر 1965 میں انگلستان چلا گیا، جہاں پر میں نے MSc وسائل آب یا واٹر ریسورسز اور ایریگیشن میں کیا۔ وہاں پر میں نے کوئی 10-15 سال 2 بین الاقوامی سول انجینئرنگ فرمز میں کام کیا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کا کنسلٹنٹ بن گیا، اور اس حیثیت میں کوئی 20 سال کام کیا اور کوئی 40 ملکوں میں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی اور کچھ نہیں۔ تو آپ کی پیدائش میں جان سکتا ہوں؟ کون سے سال میں پیدا ہوا؟ میں جون 1938 میں ورنگل میں پیدا ہوا، اور وہاں تقریباً 12-14 سال گزارے، اور ورنگل سے بھی میری کئی یادیں وابستہ ہیں، اور کبھی کبھی چلا جاتا ہوں وہاں پر۔ ورنگل بھی حیدرآباد کی طرح اب کافی بدل گیا، اور یہ اس وقت تلنگانہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو آپ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ میرے والد محترم محمد سلیمان مرحوم ایک ایجوکیشنلسٹ ہے۔ ان کی ساری زندگی تعلیم کہہ سکتے ہیں، ان کی ساری زندگی انگریزی کو پڑھانے میں نہیں بلکہ انگریزی کے پرچار میں گزری۔ وہ آندھرا یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر رہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں پر ان کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر پڑا، اور ہم 7 بھائیوں پر ان کے انگریزی ادب سے تعلق کا بھی اثر پڑا۔ اور وہ دوسری چیز ان کے تعلق سے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ اقبال کے شہدائی تھے، اور ہم لوگ سب بھی سارے بھائی اقبال کے شہدائی بن گئے۔ بچپن ہی سے ہم اقبال کے کلام کا مطلب نہیں سمجھتے، لیکن کلام کو یاد کر لیتے تھے۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم ورنگل میں مرکزی ہائی اسکول ورنگل، جو کافی اچھا اسکول تھا۔ وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے، میں اب بھی ان کو نہیں بول سکتا، رشید الحسن صاحب، جو ہمیشہ ایک برف جیسے سفید شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا کرتے، اور بہت ہی اسمارٹ آدمی ہوا کرتے۔ وہاں سے بھی ورنگل ہنم کنڈا ہائی اسکول میں گیا، اور ہنم کنڈا ہائی اسکول بھی کافی اچھے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وہاں کے بھی بڑے اچھے ٹیچرز ہوا کرتے تھے۔ میرے جو میٹرک میں کلاس ٹیچر تھے محمد مستان، وہ بڑے جذبے کے ساتھ انگریزی پڑھاتے، اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے گرے کی ایلیجی ان دا کنٹری چریار جو پڑھایا تھا، اس کا بہت امپیکٹ ہوا مجھے۔ اور یہی ایلیجی کا ترجمہ اردو کے ٹیچر نے بھی پڑھایا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا ترجمہ پروفیسر علی حیدر طباطبائی نے گورے غریبان سے کے عنوان سے کیا تھا، اور یہ ایک پرفیکٹ ٹرانسلیشن ہے جس کو یونیسکو کا انعام بھی ملا تھا، اور یہ ہم
دونوں انگلش اور اردو ورژن میٹرک میں پڑھے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر حیدرآباد کب تشریف لائے؟ حیدرآباد 1952 میں تشریف میں آیا اور یہاں پر تقریباً 1965 تک رہا. اور اس دوران میں اپنی انٹرمیڈیٹ اور انجینئرنگ کی تعلیم بھی ختم کی اور کچھ ملازمت بھی کی. حیدرآباد کے بھارت ہیوی الیکٹریکل میں 1 سال اور 3 سال دلی میں BHEL. اور دلی میں جاب ختم کرنے کے بعد پھر میں 1965 عیسوی میں لندن روانہ ہو گیا. 1965. تو وہاں کافی عرصہ رہا اور وہاں رہ کر بھی کافی گھومتا رہا. میرا جاب کچھ ایسا تھا واٹر ریسورسز میں, ایریگیشن میں, کہ ایسے جابس برٹش فرمز کیا کرتی لیکن پروجیکٹس پورے اوورسیز ہوا کرتے UK کے باہر. تو ہالکرو جو بڑی فرم تھی واٹر ریسورسز ایریگیشن کی, اس میں میں نے کوئی 14 سال کام کیے. پھر ہالکروز کو چھوڑنے کے بعد مجھے خوش قسمتی سے اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن میں انڈیپینڈنٹ کنسلٹنسی مل گیا اور وہاں منتقل ہو گیا. روم میں کافی دن رہا. پھر اس کے بعد ورلڈ بینک میں بھی رہا. بہرحال کوئی 20 سال تک UN اور ورلڈ بینک میں رہا اور کوئی 40 ملکوں میں نے کام کیا صرف واٹر ریسورسز اور ایریگیشن کے فیلڈ میں. جو ملک قابل ذکر ہیں وہ چائنا ہے, انڈیا ہے, مصر ہے, ترکی ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, ایتھیوپیا ہے, کینیا. بہرحال 40 ملک. بعد میں ایسٹ یورپ کو بھی جانا پڑا. مگر یہ ملکوں کا سفر بہت ہی دلچسپ ہوا کرتا تھا لیکن سیر و تفریح کا وقت بہت کم ملتا تھا. مشنز میں کافی زیادہ آؤٹ پٹ کم سے کم وقت میں کرنا پڑتا اور پریشر بہت رہتا ہے کنسلٹنٹس پہ ہر چیز وقت پر پروڈیوس کرنے کا. تو بہرحال UN اور ورلڈ بینک میں کام کرنے سے ایک قسم کا ڈسپلن مجھے حاصل ہوا. چائنا کوئی 5 بار گیا اور خدا کے فضل سے انڈیا کوئی 12 یا 14 بار آیا اور حیدرآباد بھی اپنی شہر کو 3 یا 4 بار مشن پر آیا تھا. ایک بار جب آیا تھا تو میرے خود کلاس میٹ نظام کالج کے اور انجینئرنگ کالج کے ڈاکٹر بابو راؤ یہاں کے انجینئر چیف تھے. تو ایک بہت ہی ہیپی کوئنسیڈنس تھا کہ میں ٹیبل کے ادھر تھا اور ٹیبل کی اس طرف سے. تو ہمارے مشن لیڈر اس کا مذاق کرتے کہ دیکھو یار تمہارا دوست اور کلاس میں یہاں انجینئر چیف بن گیا. واہ. تو جب آپ نے ساری دنیا گھومی ہے اپنے کام کے سلسلے میں, تو جہاں تک تہذیب کی بات ہے تو آپ حیدرآباد کی تہذیب کو کیسا پاتے ہیں؟ حیدرآباد کی تہذیب ایک یونیک تہذیب ہے آپ کے, اس لیے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک پتہ نہیں کئی 100 سال یا تقریباً 1400-1500 سال تک ساتھ رہے ہیں. اور پہلے تو قلی قطب شاہی دور تھا, پھر نظام کا دور تھا اور ان کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے اور آج بھی کافی اچھے ہیں. اور ہندو اور مسلمانوں کے تہذیب یا تمدن یا کلچر کی زندہ مثال جامعہ عثمانیہ ہے, آرٹس کالج کی عمارت ہے جس میں ہندو اور مسلم آرکیٹیکچر دونوں کے ایلیمنٹس شامل ہیں. اسی طریقے سے دوسری عمارتوں میں جیسے ہائی کورٹ ہے یا پھر لیجسلیٹو اسمبلی ہے. تو حیدرآباد کی جو یہ تاریخی بلڈنگیں ہیں وہ ساری دنیا میں مشہور ہیں. آرٹس کالج کو جب میں میرے چند اٹالین اور فرینچ دوستوں کو لے گیا تھا تو دیکھ کر میں تو باہر سے بلڈنگ بتا کر لے رہا تھا, واپس آ رہا تھا, مگر وہ انسسٹ کیے کہ نہیں وہ اندر سے جا کے دیکھیں. تو اتنے متاثر ہوئے آرٹس کالج کی خوبصورتی سے اور اس عمارت سے. ہماری انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ بھی کافی مشہور ہے اور اب تو اس کالج کے پیچھے کوئی 14-15 نئے ڈپارٹمنٹل بلڈنگس کھل گئے. تو انجینئرنگ کالج بھی ابھی بھی حیدرآباد کے ٹاپ 10 انجینئرنگ کالجز میں شمار ہوتا ہے. اس میں انجینئرنگ کالج کا IITs کے بعد آپ کے. تو حیدرآبادی کلچر ایک زندہ کلچر ہے
اور یہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو باہر کے اٹریکٹ کیا. ابھی بھی 2-4 دن پہلے شاید ہندو یا کسی اخبار میں رپورٹ آئی کہ حیدرآباد اس وقت سارے ہندوستان میں رہنے کے لیے یا لیونگ کے لیے سب سے اچھا شہر ہے. اور جو بھی کون سا میگزین ہے انڈیا ٹوڈے وہ ہر سال حیدرآباد ہندوستانی شہروں کا ریویو کرتا ہے. تو لاسٹ ایئر حیدرآباد واز 4th چوتھا ٹاپ سٹی تھا انڈیا میں. انٹل ریسنٹلی یہ بنگلور کو یہ مقام حاصل تھا, لیکن اب حیدرآباد نے بنگلور کو 6th سٹی بنا دیا اور کچھ چوتھا سٹی بن گیا. تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے آپ کے لیے. ابھی بھی حیدرآباد میں کئی لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے آتے ہیں. جی ہاں جی. اس لیے کہ یہاں کام مل رہا ہے, بلکہ اس لیے کہ یہاں کا کلچر, یہاں کا فوڈ اچھی چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو جناب آپ نے بتایا کہ آپ کی سن پیدائش 38 سے 1938 سے, اور پولیس ایکشن ٹھیک 10 سال بعد واقع ہوا تھا. تو اس کے اثرات یا کچھ واقعات آپ کو یاد ہیں؟ آپ اس وقت کہاں تھے, آپ نے کیا دیکھا یا اپنے بزرگوں سے کیا سنا؟ میں جس وقت پولیس ایکشن ہو رہا تھا, یعنی ایکشن جسے کہتے ہیں جو ہو رہا تھا اس وقت میں اورنگ آباد میں تھا. ہمارے جہاں میرے بھائی تھے ڈپٹی کلیکٹر, وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے کر گئے تھے. تو یعنی اورنگ آباد کی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. ہمیشہ کرفیو رہا کرتا تھا, ہمیشہ سائرن بجا کرتے تھے, اس لیے کہ ہندوستان اور حیدرآباد اسٹیٹ کا بارڈر اورنگ آباد شہر سے کوئی 30 یا 40 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں تھا. اور راتوں میں تو بالکل ٹوٹل کرفیو رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائی اور میرے بھابھی کے روکنے کے باوجود میں گھر سے باہر نکلتا تاکہ مجھے رضاکاروں کے مارچز اور ان کے پریڈس دیکھنے کا دل بہت کہتا تھا, اور میں جا کر دیکھتا. اور ایک بار تو میں ایک ایسے جلسے میں پہنچ گیا جہاں قاسم رضوی موجود تھے, اور میں نے پیچھے کھڑے رہ کر ان کی ساری تقریر سنی. بڑی دلچسپ تقریر تھے, وہ بڑے اچھے مقرر تھے, دیکھنے میں بھی کافی ہینڈسم آدمی تھے, سفید رضاکاروں کا لباس پہنے ہوئے تھے. جو چیز مجھے یاد ہے وہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں حیدرآباد ریاست کا جھنڈا تھا, اور وہ رضاکاروں کو اور اپنے فالوورز کو بار بار یہ کہتے جا رہے تھے کہ اس جھنڈے کو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو اس کے چند ہی دن بعد 12 سپتمبر کو شاید پولیس ایکشن ہوا. پولیس ایکشن کا جو ایکشن تھا وہ حیدرآباد کے بارڈر ڈسٹرکٹ میں یا سرحدی ضلعوں میں ہوا, جیسے عثمان آباد, جیسے اورنگ آباد, بیڑ یا کھمم. کئی لوگ مارے گئے, مگر ہمارے بڑے بھائی صاحب چونکہ ان کا ایک ایسا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ پولیس ایکشن سے متاثر نہیں ہوئے. جب اورنگ آباد کے سول ایڈمنسٹریٹر لیکن انڈیا کے مشہور ICS آفیسر CS رجواڑے بن کے آئے تو میرے بڑے بھائی صاحب کو انہوں نے اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنا دیا. تو اس کے بعد وہاں سے پھر جالنا تبادلہ ہوا, اور میں وہاں پہ 6th اور 7th اسٹینڈرڈ کی تعلیم ختم کر کے ورنگل لوٹ گیا. پھر 8, 9 اور 10 ورنگل ہی میں پڑھا. 8, 9, 10 سے پہلے آپ کی تعلیم کہاں ہوئی؟ اورنگ آباد. نہیں, 4th پھر اورنگل میں ہوئی تھی. 4th سے ڈبل پروموشن لے کے 6 میں چلا گیا. تو ورنگل میں آپ کی عمر کا ایک ایسا حصہ گزرا جسے ہم جوانی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کے لاشعور میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہوں گی. ورنگل کی جو تہذیب تھی, وہاں جو منادر تھے, وہاں جو مسجدیں تھیں, یا وہاں پہ جو حکمرانی تھی, وہ اس کا کچھ ذکر کیجیے گا. ورنگل میں رہتے ہوئے تو اس کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں. نہیں, ورنگل میں رہتے ہوئے تو مجھے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا, حالانکہ میں تقریباً 14 سال رہا, کہ وہاں پہ کوئی 2 ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتے ہیں, یعنی ہندو اور مسلم. اس لیے کہ وہ اتنے ملے جلے تھے, وہ آپس میں اتنے قریب تھے آپ کے, کہ ورنگل میں تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا.
اور چونکہ ورنگل پولیس ایکشن کے علاقوں سے کافی دور تھا اور وہاں پہ بھی پولیس ایکشن کا بہت کم اثر ہوا، تو پولیس ایکشن کے فوری بعد میں اورنگ آباد سے ورنگل واپس آ گیا اور ورنگل میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ورنگل کی خاص چیز یہ ہے میرے خیال سے یہ کہ وہاں کے لوگ تعلیم کی پرسیوٹ کرتے ہیں، تعلیم کو بہت پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور بہت ہی برائٹ قسم کے لڑکے وہاں ہیں اور وہاں سے باہر گئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے۔ کچھ یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک میں نے کئی ورنگل کے پڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان سے ملا اور بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا۔ اور وہاں کا جو تاریخی جو ورثہ ہے وہ یہ کہ اورنگ آباد ورنگل کا سب سے مشہور سیاحی مقام وہ 1000 ستون کا دیول یا 1000 ستون 1000 پلر ٹیمپل ہے۔ آج بھی یہ بڑی اچھی حالت میں کافی لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اسے اب یونیسکو نے اپنے ہیریٹیج عمارتوں میں شمار کر لیا ہے۔ اس کا تاریخی عمارتوں میں جس میں تاج محل شامل ہے، جس میں لال قلعہ شامل ہے، جس میں قطب مینار، اس میں 1000 ستون بھی شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ورنگل میں اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں، رامپا ٹیمپل، پاکھا لیک، تو کئی لوگ شکار کے لیے ورنگل آتے ہیں۔ تو اب تو ورنگل کا نقشہ بالکل بدل گیا ہے، حالانکہ ورنگل ایک ایسا شہر ہے جو قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوتا ہے اور ورنگل اسٹیشن پر ختم ہوتا ہے، اور بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہنم کنڈا کہلاتا ہے۔ تو ساری آبادی اس سڑک کے دونوں طرف وسیع بھی ہے، بہت ہی دلچسپ شہر۔ تو یہ ورنگل کو ہی آپ کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے، وہیں پہ آپ پیدا ہوئے؟ اچھا۔ تو حیدرآباد میں اب آپ کا قیام کب تک ہے؟ حیدرآباد میں میں مارچ کے ختم تک ہوا۔ اب میرا آج کل پروگرام ریٹائرمنٹ کے بعد، میں 1903 میں ریٹائر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ انگلستان میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر وظیفے کی 65 کی ہے، تو میں 2003 میں 65 کا ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے 2004 میں بھی ہندوستان کے ایک ورلڈ بینک کے مشن پہ آنا پڑا اور دہلی ہی میں میرا ریٹائرمنٹ ہوا سمجھی، اور دہلی ہی میں میرا پروفیشنل کیریئر شروع ہوا تھا 1961 میں۔ تو یہ ایک عجیب کوئنسیڈنس تھا کہ جب میرے مشن لیڈر نے کہا کہ ہمارے ایک مشن ممبر آج ریٹائر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ میٹنگ میں جو فائنل میٹنگ تھی مشن کی، کوئی 30-40 لوگ تھے مختلف اسٹیٹس کے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کون ریٹائر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ریاض از ریٹائرنگ۔ اور جب ہمارے مشن لیڈر نے کہا کہ سینٹرل واٹر پاور کمیشن میں کام کرتے تھے، تو CWPC کے سارے لوگ پریشان ہوئے، کب کام کر رہے تھے، ہمیں تو بھی پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ میں 63 میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اور میرے کلیگ وہاں پہ میرے ہی جو تھے ریڈی اور پریتم سنگھ، سب چیئرمین بن کے ریٹائر ہوئے۔ بہت ہی خاص انسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا سینٹرل واٹر اینڈ پاور کمیشن۔ آج کل اس کا نام سینٹرل واٹر کمیشن کر دیا گیا ہے اور سینٹرل پاور کمیشن الگ۔ تو سینٹرل واٹر کمیشن ہندوستان کے سارے واٹر ریسورسز کے ڈیولپمنٹ کا انچارج ہے سینٹرل لیول پر۔ اسٹیٹ گورنمنٹس پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہیں، لیکن ان کو ویٹ کرتی ہے، ان کو اپروو کرتی ہے اور ٹیکنیکل کلیئرنس دیتی ہے سینٹرل واٹر کمیشن۔ تو بہت ہی اہم اتھارٹی ہے، اور یہ جواہر لال نہرو کی اس کا کریڈٹ جانا چاہیے، اور ڈاکٹر KL راؤ کو کہ جو انہوں نے ایسا ادارہ قائم کیا۔ تو ہم تھوڑا سا گفتگو کا رخ پھر موڑتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کی جو جامعات ہیں ہماری، عثمانیہ ہو یا نظام کالج ہو، کیا اس کا شہرہ باہر کے ممالک میں بھی ہے؟ بہت زیادہ، اس لیے کہ میرے جو نظام کالج کے کلاس میٹ تھے ان میں سے مثال کے طور پہ ایک نام لیتا ہوں میں، مختار حسین خان، انٹرمیڈیٹ کے کلاس میٹ انجینئرنگ۔ اب
یعنی یہ یقین نہیں آتا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے کینٹن کے چیف انجینئر بنے جو شاید کوئی بھی انڈین ان سے پہلے نہیں بنا تھا. تو یہ حیدرآبادیوں کا وہ ہے سمجھیے مقام آپ کی دنیا میں. یہ جو ہے شاہ جہاں بیگم MLA کے بیٹے تھے, بہت ہی بریلینٹ ان کا کریئر رہا. ایسے کئی لوگ آپ کے جیسا آج کل دیکھتے ہوں گے, آپ سنا پڑے ہوں گے کہ مائکروسافٹ کا ہیڈ جو ہے حیدرآبادی ہے, اور کئی اور انسٹیٹیوشنس ہیں جن کے ہیڈ حیدرآبادی ہے. کئی پروفیسرس آپ کے امریکہ میں اور انگلینڈ میں حیدرآبادی ہے. تو حیدرآبادی یونیورسٹیوں کا, حیدرآباد کی جامعات کا سارے دنیا پر امپیکٹ ہوا ہے, کوئی شک نہیں. تو ریاض الحسن صاحب, ہماری گفتگو بہت آگے نکل گئی ہے اور آپ نے کم وقت میں اتنی ساری باتوں اور یادوں کو سمیٹ لیا ہے. چلتے چلتے میں ایک اور بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو منظرنامہ ہے یا پوری دنیا کا جو منظرنامہ ہے, وہاں شیعہ اور سنی کے جو مسائل ہیں, اس موضوع پر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ حیدرآباد میں کل یہ تصور کیا تھا اور آج یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہوں گا جی حضرت صاحب کے جو ہے سنی اور شیعہ کا مسئلہ یا سنی اور شیعہ کے جو ڈفرینسز یا اختلافات ہیں وہ اب کافی ابھر کر باہر آ گئے ہیں اور سارے بین الاقوامی سیاست کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جی, اس کی کیا وجہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو دو آپ کے پرائم موورس ہیں شیعہ کے اور سنیزم کے, سعودی عربیہ اور ایران, وہ بالکل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو یہ پالیٹکس جو ہے اسے یورپینس اور امریکنس ختم کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ہمارے لیڈرز اسے ختم نہیں کر رہے. یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک بدبختانہ ڈیولپمنٹ ہے. جی, حیدرآباد میں بھی یہ بین الاقوامی شیعہ سنی پالیٹکس کا اثر پڑا ہے. اور میرے ایک دوست جن کا حال ہی میں انتقال ہوا, جو دارالشفا میں رہتے تھے اور جن کے بہت سارے دوست شیعہ تھے اور جو ہمیشہ شیعوں کی تعریف کرتے تھے کہ ریاض جب بھی میں شیعوں سے ملتا ہوں تو بڑے نالجبل معلوم ہوتے, بہت ہی کلچرڈ معلوم ہوتے. تو مرنے سے پہلے جب ان سے میں ملنے گیا تو بہت ہی مایوس تھے, بہت ہی پرملال تھے, اور مجھ سے کہنے لگے کہ ریاض آج کل دارالشفا کا ماحول بدل گیا. تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ کہہ رہے تھے, بہت ہی بڑے احساس کے ساتھ, بڑے پیشن کے ساتھ آ گئے. حالانکہ ان کی ساری زندگی دارالشفا میں گزری تھی. یہ ڈیولپمنٹ حیدرآباد کے لیے اچھا نہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے کچھ نہ کچھ کریں اور سنی اور شیعہ کو اسی مقام پر واپس لے جائیں جو وہ پولیس ایکشن سے پہلے یا پولیس ایکشن کے بعد تھے. اس زمانے میں یہاں کے ایک بہت شیعہ عالم اور ذاکر تھے, علامہ رشید ترابی. علامہ رشید ترابی بہادر یار دن کے ہم اثر تھے, اور دونوں یہ حیدرآباد کے سب سے بہترین مخرر سمجھے جاتے تھے. آپ کے علامہ رشید ترابی بہادر یار دن سے کہتے کہ آپ بہت اچھے مخرر ہیں, تو بہادر یار دن علامہ ترابی سے کہتے کہ آپ بہت اچھے مخرر. بہرحال دونوں بھی بہت اچھے مخرر تھے. اور اس زمانے میں جب علامہ رشید ترابی اولڈ سٹی میں مجالس پڑھا کرتے تو تقریباً 20 to 30% آڈینس سنی ہوا کرتی. مگر آج آپ جائیے مجلسوں میں تو شاید 1-2% بھی آپ کو نظر نہ آئے سنی. اس لیے کہ شیعہ ذاکرین کے بولنے کا کچھ اسٹائل بدل گیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹائل کچھ کنفرانٹیشنل ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ مجلس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے, امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. وہاں پہ ہم لوگوں کو زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں, زیادہ سیکٹیرین ہونے کی ضرورت نہیں. امام حسین کا پیغام جو ہے وہ اسے پھیلائیں, نہ کہ جو ہے نفرت آپ کے. یہ بہت ہی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے حیدرآباد میں, اور مجھے بس میں دعا کرتا ہوں کہ حالات کچھ سدھرے. جی. تو حیدرآباد میں جب آتے ہیں تو آپ کے کچھ دوست ظاہر ہوں گے, سب کے دوست ہوتے ہیں, تو کچھ نام لینا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں,
میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جی جن کے 1960 کے کلاس میٹس انجینئرنگ کالج کے جی آج بھی ہم جب آتے ہیں ہر سال حیدرآباد تو ہم ان سے ملتے ہیں. جی کوئی 6 یا 7 میرے کلاس میٹ جی. ابھی بھی, اور یہ 6-7 کلاس میٹ سے خوش قسمتی سے کوئی 4 چیف انجینئر بن کے ریٹائر ہوئے. اچھا. اور ایک دوست میرے خواجہ مظفر حسین, وہ تو چیف انجینئر بن کے ریٹائر ہونے کے بعد شادان انجینئرنگ کالج کے 9 سال پرنسپل بھی رہے آپ کے. اچھا اچھا. دوسرے دوست ہیں برکت, جو چیف انجینئر بن کے ریٹائر ہونے کے بعد باہر کام کرنے چلے گئے, گورنمنٹ نے انہیں بھیجا. اور بھی 2-3 کلاس میٹس ہیں. میرے ایک اور کلاس میٹ جو میرے ساتھی رہے انگلستان میں بھی اور UN میں بھی, وہ ابراہیم حسین ہیں, بہت ہی قابل آدمی. وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر بن کر ریٹائر ہوئے, ابھی اس وقت حیدرآباد میں ہے. وہ بھی میری طرح سرما حیدرآباد میں گزارتے ہیں اور گرما انگلینڈ میں گزارتے ہیں. اچھا اچھا. تو آج کل آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ میں ریٹائر ہونے کے بعد, میں ہمیشہ جب برسر خدمت تھا, ہمیشہ میرا یہ پلان تھا کہ میں جب ریٹائر ہوگا حیدرآباد میں جا کے رہوں گا. تو جو ہی میں ریٹائر ہوا 2004 میں, 2006 میں آ کے میں نے ایک گھر خرید لیا بنجارا ہل میں, اور وہیں پہ میں رہتا ہوں. آپ کے میرے دونوں بچے باہر رہتے ہیں, انگلینڈ میں ایک اور واشنگٹن میں ایک. جی جی. اور دونوں بھی جرنلسٹ ہیں. تو حیدرآباد کی کون سے محلوں سے آپ کا تعلق رہا؟ کہاں کہاں؟ میرا تعلق ملک پیٹ سے رہا, جی. کسی زمانے میں نور خان بازار سے رہا, کسی زمانے میں نامپلی سے رہا جہاں میرا سسرال رہا کرتا تھا ٹل ریسنٹلی. اور زیادہ تر ملک پیٹ سے, اور جو ہے نور خان بازار سے, اور نامپلی سے. تو یہاں پہ ادب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حیدرآباد کا جو ادبی منظرنامہ اس زمانے میں تھا جب آپ نور خان بازار میں ہوتے تھے, بڑی تاریخی حیثیت ہے نور خان بازار کی, تو وہاں پہ بڑے بڑے نامی گرامی شعراء ادیب رہے. خود ہم لوگ, یعنی ہم میرے بڑے بھائی, میرے دوست مل کر ہم لوگوں نے ایک لٹریری گروپ بنایا تھا, ادبی سرکل. ابھی ریسنٹلی ہمارے ضیاء الدین شکیب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ریاض آپ اس تعلق سے کچھ لکھیے, لوگ کافی یاد رکھے ابھی بھی. تو ایک ہمارے دوست تھے جو بڑے قابل آدمی تھے, جو اندرا گاندھی کے منسٹری میں انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. ان کا انتقال ہو گیا, دلی میں وہ رہتے تھے. تو انہوں نے اسے قائم کیا تھا حمید الرحمن. بڑے اچھے مقرر اور رائٹر بھی تھے. تو اس کا نام کچھ عجیب و غریب تھا, سیٹرڈے ڈسکوری ڈسکورس پروگرام. اب وہ نام کیسے پڑا, کیوں پڑا, یہ مت پوچھیے آپ نے. کسی ریسٹوران میں ہم بیٹھ کے بس ڈیسائیڈ کیے کہ ہر ہفتہ یا ہر مہینہ ملیں, اور کوئی نہ کوئی ہر خود گروپ کے ممبر پہلے بولے. جب ان کا پورا ختم ہو جائے گا تو پھر باہر کے گیسٹ کو بلائیں مختلف سبجیکٹس. تو یہ بڑے ریگولرلی ہم ملا کرتے تھے مختلف دوستوں کے گھر پہ, زیادہ تر میرے گھر پر, اور بڑے اچھے ڈسکشنس ہوا کرتے تھے, اور پورے انگریزی میں. اور خود مسترا ایک زمانے میں ضیاء الدین شکیب اور کئی حیدرآبادی سول سرونٹس, ڈائریکٹر, ایک پارسی جو ایک مشہور مدرسہ تھا گونگو اور بہروں کا, اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. تو وہ آ کے زوراسترنزم پہ انہوں نے لیکچر دیا, جس کے تعلق سے ہم لوگوں کو بہت کم معلوم تھا. تو یہ گروپ تقریباً 1970-1980 تک چلتا رہا. تو ابھی بھی لوگ اس تعلق سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, میں بولا بہت سارے لوگ باہر چلے گئے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے نظام کالج میں رہنے کے بعد, اور عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس پہ رہنے کے بعد, وہاں بھی کافی اچھے فنکشنز ہوا کرتے تھے. اردو فیسٹیول جیسے ایونٹس ہوا کرتے تھے. مجھے جو سب سے زیادہ جو چیز یاد ہے, جو لٹریری ایونٹ یاد ہے, وہ 1956 کا اردو مشاعرہ, جو یہیں پر نامپلی کے قریب جو اسکول ہے آپ کے, وہاں ہوا تھا آپ کے. تو اس میں سارے ہندوستان کے پائے کے شعراء, پجرو, سلطان پوری, اور
ساحر لدھیانوی اور ایون جوش ملیح آبادی، خرۃ اللہ حیدر، سبھی آ گئے تھے اس دن آپ کے اسٹینلی گرلز اسکول میں ہوا 1956 میں. وہ ایک یادگار مشاعرہ تھا، مائل اسٹون تھا سمجھیے آپ. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ حیدرآباد میں کوئی ویسا مشاعرہ ہوا. تو مشتبہ حسین صاحب اور مصطفیٰ ریاض صاحب بھی آپ کے دوستوں میں؟ جی مشتبہ تو ہمارے کنٹمپریری تھے جو آرٹس کالج میں ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ انجینئرنگ کالج میں ہوا کرتے تھے. مگر روم نمبر 57 میں جب کبھی کوئی فنکشن ہوتا تو ہم آرٹس کالج چلے آتے اٹینڈ کرنے، تو السلام علیکم ہو جاتی. مگر جب وہ دلی سے واپس آئے، جب میں یہاں واپس آیا تو ملاقاتیں کافی ہونے لگی. پھر ہمارے کامن فرینڈس تھے جیسے مصطفیٰ اور پروفیسر یوسف سربت بھی ہمارے کنٹمپریری ہیں. انہوں نے سٹی کالج سے کیا، ہم نے نظام کالج، وہ بھی میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، ملا کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے انجینئرنگ کالج کا جو بیچ 1960 کا ہے، ابھی بھی وہ حیدرآباد میں ہر سال ری یونین کرتا ہے اور ملتا ہے. کوئی تقریباً 30-40 کلاس میٹ جمع ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہوتے ہیں. میں ابھی ایک 3-4 ہفتے پہلے یہ فتح میدان کلب میں 1960 کے بیچ کا ری یونین ہوا. تو یہ بھی بڑی خاص چیز ہے کہ تقریباً 55 سال کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں. تو یہ چیزیں حیدرآباد کے ٹریڈیشنز، حیدرآباد کی یادیں جو کبھی نہیں بھول سکتے. تو جہاں تک پکوان کی بات ہے، آپ کو حیدرآباد کی ذائقہ کی کبھی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی باہر کے ممالک میں؟ بھائی حیدرآباد اس وقت سینونیمس ہو گیا دنیا میں حیدرآبادی دم کی بریانی کے ساتھ. جو جب بھی حیدرآباد کا ذکر آتا ہے، اچھا سیم پلیس ویئر دا بریانی کمس فرام، تو بولنا پڑتا. اس لیے ابھی ہمارے دوست ریسنٹلی ساؤتھ امریکہ گئے تھے، برازیل وغیرہ، تو وہاں بھی برازیل کے ایک ریسٹورینٹ کے مینیو میں انہوں نے حیدرآبادی دم کی بریانی دیکھا. اتنی پاپولر ہو گئی ہے ہندوستان کے باہر بھی. تو بہرحال ریاض الحسن صاحب، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو سمیٹوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دیں اپنے تجربات کی روشنی میں. جو آپ نے دنیا دیکھی ہے یا عمر کے ایک خاص حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے جو تجربات رہے اس کی روشنی میں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام نئی نسل کو آپ دیں. میں ہمارے ینگ دوستوں، ینگ لوگوں سے، بہت بوائز اینڈ گرلز سے یہی کہوں گا کہ زندگی میں سکسیس بدنا شاہ کے مطابق 99% پرسپریشن اور 1% انسپریشن ہے. تو بس اسے یاد رکھیے، محنت اور کام یہ دو اہم چیزیں، بلکہ 1% کام، 1% انسپریشن اور 99% پرسپریشن. تو کام کی اتنی اہمیت ہے زندگی میں. اگر مغربی ممالک آج جس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، جس سے ہم انوی کرتے ہیں، اس کی واحد وجہ کام، ورک، ڈسپلن. جرمنی کیوں آگے ہے یا امریکہ کیوں آگے ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جب امریکہ جاتے ہیں، اس وقت تقریباً 20 to 30% پاپولیشن شاید امریکہ کی جو ہے انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو. مگر ہم جب امریکہ پہنچتے ہیں تو ہم وہاں جا کے بدل جاتے ہیں. ہم وہاں قائل نہیں رہتے، ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ڈسپلن آ جاتا ہے، مگر ہندوستان میں رہ کے نہیں آتا. تو یہ چیزیں اب آپ ہندوستان میں بھی کرنے کی کوشش کیجیے. مہاتما گاندھی کا ایک مشہور قول ہے جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اور اب بھی کروں گا، کہ جو ہے انہوں نے یہ ہاتھوں کے تعلق سے کہا. ہاتھوں کے تعلق سے سردار جعفری نے بھی بڑی اچھی نظم لکھی تھی، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تقریب کرو. مہاتما گاندھی نے لکھا ہے کہ the hands that work are more precious than the hands that pray. تو انہوں نے کہا کہ عبادت ضرور کرو، لیکن عبادت سے اہم کیا ہے؟ کام ہے.
یعنی عبادت کیا ہے، کام کیا ہے؟ انسان What کی is خدمت، worship جی؟ انسان کی خدمت کرنا. جی. انسانوں کی خدمت ہمارا بالکل اینڈ آر بی آر، ہمارا ڈیسٹینیشن، ہمارا ایم ہونا چاہیے. جی. کہ پھر مجھے ایک اقبال کا شعر یاد آ گیا اس تعلق سے، جی. کہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، جی. جی. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. واہ. تو یہ اپنا مقصد حیات بتائیے، کام کرنا، خدمت کرنا. عبادت ضرور کیجیے، مذہب کو ضرور فالو کیجیے، لیکن ہم لوگ ہندوستان میں مذہب کو شاید بہت زیادہ ہی فالو کر لیتے ہیں. جی. جی. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے محمد ریاض الحسن صاحب، جو حیدرآباد جو کل تھا جیسے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے کوشش کی آپ کو حیدرآباد دکھانے کی ان کی شخصیت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ایک بہت اچھا پیغام بھی اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو دیا گیا ہے. میں ایک بار پھر آپ کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے میں محمد ریاض الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ جناب.